صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تذکرہ امام احمد رضا امیر اہل سنت کی زندگی کا پہلا رسالہ ہے۔ اس میں درود پاک کی فضیلت آپ نے القول البدی کے حوالے سے نقل کی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع امم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جز ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے۔ جس قدر نیتیں زیادہ اچھی کریں گے، اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ ماہ صفر المظفر کا آغاز ہو چکا۔ اس ماہ مبارک میں میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا عرس مبارک 25 صفر المظفر کو منایا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے الحمدللہ مدنی چینل لایا ہے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ رضا کی زباں آقا کے لیے، قلم آقا کے لیے، جینا مرنا آقا کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں روز آپ اعلیٰ حضرت کے نعتیہ کلام حدا کے بخشش ایک مقطع پیش کیا جائے گا۔ انشاءاللہ موقع بموقع ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا، ذکر رضا بھی ہوگا۔ رضا کی زبان تمہارے لیے، رضا کی زبان تمہارے لیے، رضا کی زبان تمہارے لیے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا سیدی اعلی حضرت کی ولادت باسعادت 1856 سینہ عیسوی میں ہند کے شہر بریلی شریف میں 4 سال کی عمر میں آپ نے مکمل ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا تھا، اور بعد میں 1 ماہ میں 1 مہینے میں جس کا مجموعی دورانیہ چند گھنٹے بنتا ہے، آپ نے حفظ قرآن کی سعادت عظمیٰ بھی حاصل کی۔ صرف 6 سال کی عمر میں ایک اجتماع میلاد میں آپ نے بیان فرمایا۔ 8 سال کی عمر میں آپ نے پہلی کتاب لکھی۔ 14 سال کی عمر میں آپ مفتی بن گئے تھے۔
فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ 19 سال کی عمر میں میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت کی شادی ہوئی۔ 22 سال کی عمر میں آپ بیعت ہوئے۔ آپ کے مرشد کا نام ہے شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 23 سال کی عمر میں پہلا حج کیا اور آقا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پایا۔ ڈبل 12 سال عمر میں آپ کے علم و فضل کی دھوم پڑ گئی۔ کہاں؟ مکے میں، مدینے میں۔ اور 25 سال آپ کی عمر تھی کہ آپ کے والد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علی رحمت المنان نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ 51 سال کی عمر میں سید اعلیٰ حضرت نے دوسری بار حج کیا اور بارگاہ رسالت میں بھی حاضری دی۔ 54 سال کی عمر میں علماء عرب و عجم نے آپ کے مجدد ہونے پر اتفاق کیا۔ فیض جاری ہی رہے گا حشر تک تیرا شاہ، کام ہے وہ کر دکھایا اے امام احمد رضا۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ شاعر اپنے کلام کے آخری شعر میں اپنا تخلص لاتا ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ پہلا شعر کہا جاتا ہے مطلع۔ اعلیٰ حضرت کا نعتیہ دیوان، اس کا نام ہے حدا کے بخشش، مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ الحمدللہ اعراب کے ساتھ مکتبے نے اس کو جاری کیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کے کلام کی کیا شان ہے؟ قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، بزرگوں کے اقوال کے مطابق آپ نے کلام لکھا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل روز ایک مقطع اور کچھ اس ضمن میں مدنی پھول آپ کو پیش کیے جاتے رہیں گے۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کا یہ بہت مشہور کلام ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ اس کلام کا آخری شعر مقطع ہے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کیا جا رہا ہے، تیری سرکار میں، آقا آپ کی جناب میں، آپ کے حضور رضا اس کو شفیع لایا ہے، اس کو سفارشی لایا ہے جو میرا غوث ہے، میرا فریاد رس ہے اور آپ کا لاڈلا بیٹا ہے۔ غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق جو ولیوں کے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، آپ حسنی حسینی سید ہیں، والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں، والد کی طرف سے بھی سید ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا ہوئے؟ بیٹے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے اعلیٰ حضرت کو بہت عقیدت، آپ کی شان میں آپ نے بہت سی منقبتیں لکھی، غالباً سینکڑوں اشعار ہوں گے غوث پاک کی شان میں آپ کی۔ اور فتاوی رضویہ شریف میں جب جب غوث پاک کا ذکر آیا ہے، اعلیٰ حضرت نے بہت پیارے پیارے عظیم الشان القابات سے غوث پاک حضرت سید عبد القادر جیلانی الحسنی حسینی قدس سرہ النورانی کو یاد کیا ہے۔ تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا جا رہا ہے، اے عرب و عجم کے فرما روا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے
میں غوث پاک کو سفارشی لایا ہوں جو میرے مددگار اور آپ کے بیٹے ہیں۔ تو اس کلام میں وسیلے کا بھی بیان ہے، اور خود رب العباد کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 35 سنی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو جس کی بدولت تمہیں اس کا قرب حاصل ہو۔ نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو اعمال کے ساتھ انبیاء و اولیاء کا وسیلہ بھی ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وسیلے کی راہ میں کوشش کرنا چاہیے تاکہ وسیلہ حاصل ہو۔ نیک اعمال کا وسیلہ، نبیوں کا وسیلہ، ولیوں کا وسیلہ ڈھونڈنا چاہیے۔ فضائل دعا اعلی حضرت کے والد گرامی کی کتاب ہے، مکتبہ نے اس کو شائع کیا ہے، اعلی حضرت نے حاشیہ لکھا ہے، اس میں غوث پاک کا ارشاد لکھا ہے، جو کسی تکلیف میں مجھ سے مدد مانگے وہ تکلیف دور ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر پکارے وہ سختی دفع ہو، جو کسی حاجت میں مجھ سے وسیلہ کرے وہ حاجت روا ہو۔ فرماتے ہیں جب تم اللہ سے سوال کرو تو میرے وسیلے سے مانگو، تمہاری مراد پوری ہوگی۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اللہ، دلا بیٹا تیرا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا وسیلہ طلب کرنے کا کیا انداز ہوتا تھا، سنیے۔ بخاری شریف میں ہے کہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، انا نتوسل الیک بعم نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاسقنا۔ الہی ہم تیری طرف توسل کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ باران رحمت بھیج۔ تو نبی کا وسیلہ نہیں بلکہ امت کے اولیاء کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی برکت سے رحمتیں آتی ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان ہیں، ان کا وسیلہ لیتے ہیں، بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے، خدایا یہ لوگ تیرے محبوب کی نسبت کی وجہ سے میرا وسیلہ لے رہے ہیں، خدایا اس بڑھاپے میں مجھے رسوا شرمندہ نہ کر۔ یہ کہتے ہی بارش آتی تھی۔ اللہ رب العلا عز و جل کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لیے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی۔ مقبولان حق مدد کرتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی ہوتی ہے۔ کرامات صحابہ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ قحط سالی ہوئی مدینہ منورہ میں، لوگ پریشان ہوئے، شکایت لے کر امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ فرمایا کہ میرے حجرے میں جہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، اس حجرہ مبارکہ کی چھت میں ایک سوراخ کر دو تاکہ حجرہ منورہ آسمان سے نظر آنے لگے۔ چنانچہ جیسے ہی لوگوں نے چھت میں ایک سوراخ بنایا، فوراً ہی بارش شروع ہو گئی اور اطراف مدینہ منورہ کی زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، اور اس سال گھاس اور جانوروں کا چارہ بھی اس قدر زیادہ ہوا کہ کثرت خوراک سے اونٹ فربا ہو گئے، موٹے ہو گئے، چربی کی زیادتی سے ان کے بدن پھول گئے، اور اس سال کا نام رکھا گیا
کثیر بارش والا سال، سنن دارمی حدیث نمبر 93۔ مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات شریف میں بھی آقا کے توسل سے، وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، اور بعد وفات بھی آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جو بزرگ وفات یافتہ ہیں ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا جائز ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ بزرگوں کے تبرکات کے وسیلے سے دعائیں کرنا جائز بلکہ سنت صحابہ ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ بزرگوں کی قبریں بإذن الہی دافع بلا مشکل کشا ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد 21 میں فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے توسل کا منکر مینز انکار کرنے والا سنی نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں محبوبان خدا سے توسل یعنی وسیلہ کرنا محمود ہے، اچھا ہے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، کتنے حسین انداز سے بارگاہ رسالت میں غوث پاک کا وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر سنیے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کے فیوز و برکات سے ہم کو مالا مال فرمائے، آمین۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے